بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے محترم حضرات معزز سامعین کرام آج کے جشن آزادی کے دن علماء کرام کی موجودگی اور حضرات اکابرین کی سرپرستی میں مجھ بہن کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے جھونوں کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی باتیں میری زبان سے کہلوا دے۔ محترم دوستوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ ہے نکاح شہید۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنیاد دشمنان اسلام سے بڑے بڑے مارکے پیش آئے ہیں، مطلب جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین، اور بھی بہت سارے غزوات ہیں۔ یہ وہ غزوات ہیں کہ جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور بہت سے صحابیات شہید ہوئے۔ بس اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو ظلموں پر بیعت ختم نہ ہوتی، اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو زندہ دور کی جانے والی معصوم بچوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو 360 بتوں سے نجات نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا دنیا میں ڈنکا نہ بجتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو بیت اللہ بتوں سے کاغ نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو آپ کا حق نہ ملتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام پاکستان میں نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام افغانستان میں نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام ہندوستان میں نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا کے کسی اور ممالک میں نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان سے کبھی انگریز نہ بھاگتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو شہیدوں کو شہادت کا درجہ نہ ملتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو ٹیپو سلطان کو شہادت نہ ملتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو اسماعیل شبیب اپنی گردن نہ کٹاتے، اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں 21 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجیے، اصحاب کرام کی زندگی کے حالات کو دیکھیے، عرب کی تپتی ہوئی سنگراف وادی کا جائزہ لیجیے کہ جب صحابہ گھروں سے بگڑ کے جا رہے تھے، جب صحابہ کے وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کے جا رہے ہیں، جب صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جب صحابہ کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جب صحابہ کو سولیوں پر چڑھایا جا رہا ہے، جب صحابہ کرام کے باغات پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جب صحابہ کرام کی عورتوں اور بیٹوں کو قید کیا جا رہا ہے، ان حالات سے صحابہ دو چار تھے، کفار و مشرکین ان کی ظاہری اور کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کا بھڑکتا ہوا شعلہ جوالا لے کر حضور نور محمد عرب
اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف ہو کر میدان جہاد میں خود کھڑے، نفرت کی ہر دیوار گرا دیں گے، نفرت کی ہر دیوار گرا دیں گے، دشمن کی ہر چال دبا دیں گے، مسلمانوں کو مٹانے کی سوچ مت لینا، مسلمانوں کو مٹانے کی سوچ مت لینا، ہم شعلہ میں جسم گھر بھی جلا دیں گے۔ ارے تم کیا ہو اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ارے تم کیا ہو اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اگر ہم اپنے پہ آ جائیں تو تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ محترم دوستوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے، صحابہ کرام کیسے تھے؟ وہ تھے صحابہ نبی سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ سنت سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ جہاد سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نبی کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ تیر اور تلوار سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نیزے اور کمانوں سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ مدارس سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ حفاظ کرام سے محبت کرنے والے۔ دیکھو، نبی سے محبت کا سچا دعویٰ کرتے تھے جھوٹا، اور آپ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا۔ کان کھول کھول کر سن لیجیے، صحابہ کرام کیسے تھے کہ میدان جہاد میں خود پڑے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ باغات کی پرواہ کی، نہ چائے دان کی پرواہ کی، نہ دکان کی پرواہ کی، نہ ماندان کی پرواہ کی۔ صرف اور صرف ایک ہی آواز تھی، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی عرض تھی۔ وہ شوق کیا تھا؟ شوق جہاد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کیے جا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کی، وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت بازو جان دے چکی ہے، اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ میدان کارزار میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑی دیر رک جائیے، چچا تھوڑی دیر رک جائیے۔ سیدنا حمزہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھتیجے، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اے میرے چہیتے بھتیجے، آپ سبھی کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاچا، حتیٰ کہ آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ محمد جب تم کو اپنے ابو یاد آئے مجھے یاد کیا کر لو، کیونکہ اللہ نے میرا اور آپ کے ابو کا چہرہ ایک جیسا بنایا ہے۔ اے محمد گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے محمد پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ حضرت حمزہ کی طرف کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کی دلیل کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کا شوق کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کی ایمانداری کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کی سچائی کو دیکھ کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں، اور سیدنا حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ غمخوار خبر مل رہی ہے، سیدنا حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت حمزہ کی شہید کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم ڈوب جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، حضرت حمزہ کے ٹانگیں کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، انگلیاں نکال دی گئی، زبان کھینچ دی گئی، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی شناخت والی نہیں رہنے دی، کوئی نشانی باقی نہیں رہنے دی۔ اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے، جنہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے حضرت حمزہ کی یاد میں کیا کیا کرے گی، آنسو بہائے گی، چیخ مارے گی، ماتم کرے گی، سینہ چاک کرے گی، مگر قربان چاہیے سمجھے مجاہد کی بہن پر نہ آنسو بہائے، نہ چیخ ماری، نہ چلائی، نہ آنسو بہائے، نہ چیخ ماری، نہ چلائی، اور یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بھائی، جنت کی بڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور دوستو، اب میں آپ کو کچھ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔
ہندوستان کے اتہاس میں ایک بہت اہم تاریخ ہے، کیونکہ اس دن بھارت دیش غلامیوں کی پیڑیوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ تقریباً 200 سال حکومت کرنے والے انگریزوں کو 15 اگست کے دن بھارت چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ بھارت کو آزاد کرانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ لگ بھگ 200 سال سنگھرش اور لڑائی کے بعد بھارت کو آزاد کرایا۔ بھارت کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور کئی لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے اس پیارے وطن کو آزاد کرایا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو پچھلے 75 سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اتہاس کو مٹانے کے لیے سیاسی پارٹی اور اس گودی میڈیا نے خوب محنت کی ہے۔ حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کی دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ دوستوں، بات کہیں نہیں جاتی، یہ لفظ دل میں رہتے ہیں تو کبھی زباں پر بھی آتے ہیں، یہ لفظ دل میں رہتے ہیں تو کبھی زباں پر بھی آتے ہیں۔ آنسو ہتھیلی سے نہیں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ خریدو تم جزوں کو وکیلوں کو، خریدو تم جزوں کو وکیلوں کو، یہ حکومت تمہاری تو ہے، اور آج کہتے ہوئے ہمیں چلے جاؤ پاکستان۔ سنو، ہم اپنا انصاف لے کر رہیں گے کہ ہندوستان کسی کے پاس نہیں ہے۔